تو بندہ کس کو فالو کرے، کس کا انکار کرے؟ وہ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہوگا کنڈکٹر جو سواری کا حال کرتے ہیں، ایک گڑیا کا سامان وہ کھینچ لیتا ہے، دوسرا بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے اور تیسرا گڑیا کو اپنی بس کی جانب لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو سامان اس کو ادھر جا رہا ہے، بچہ کھینچ کے ادھر لے جا رہے ہیں، اور ایک کنڈکٹر اس سے کھینچ رہا ہے، تو وہ غصے میں آ جاتی ہے کہ بھائی ایسا کتے بھی نہیں جانا، حالانکہ کہیں تو جانا ہوتا ہے اس نے، لیکن کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں کہیں بھی نہیں جانا۔ تو آج 73-72 گروہ ایک شخص کو کھینچ رہے ہیں، تو لوگ اکتا کہتے ہیں ہم گھر پڑھ لیں گے، ہم گھر ہی نماز پڑھ لیں گے۔ تو بندہ جائے تو کدھر جائے؟ علاج آخر کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی درود سے حل کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو حق کہاں ہوگا؟ ہر شخص تو دلیل دے رہا ہوگا۔ تو کہا کہ جو اہل سنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ سائل بڑا دور اندیش تھا، اس نے دوسری بات کی، اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں اصلی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا جواب دیا۔ فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، نشانی تمہیں میں بتا دیتا ہوں، کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اب کوئی ہمیں دھڑلے سے درودیہ ہونے کا تانا دے، یہ ہمارے لیے تمغہ امتیاز ہے، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ تو کثرت سے درود پڑھنے سے حق کی راہیں ملتی ہیں، کثرت سے درود پڑھنے سے طبیعتوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، کثرت سے درود پڑھنے سے جو ہے وہ ذہنی استعداد بڑھتی ہے، حضور علیہ السلام کی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمات کا نزول ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اقبال کہتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ آپ کی اولاد حضور سے پیار کرے تو ان کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دیں۔ دوسری بات کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان حسن کو پسند کرتا ہے، یہ انسان کی طبع ہے۔ حسن کہیں بھی ہو انسان کا دل آ ہی جاتا ہے، حسن کی طرف انسان لڑک ہی جاتا ہے، وہ قد رانا میں ہو، وہ زلف دراز میں ہو، وہ لب لالی میں ہو، وہ خوبصورت رخساروں میں ہو، وہ دھنک کی شوخیوں میں ہو، اور وہ کوس قضا کی رنگینیوں میں ہو، بلبل کے لہجے میں ہو یا کوئل کی دل آویز صدا میں ہو، وہ بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو یا معصوم بچے کی مسکراہٹ میں۔ حسن جہاں بھی ہوگا دلکش ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں جب طے شدہ ہے کہ حسن دل کھینچتا ہے اور انسان کی طبع مائل ہوتی ہے حسن کی طرف، تو پھر آؤ نا اس کو اس چوکھٹ پہ لے چلو جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس دہلیز پہ لے چلو، اس چوکھٹ پہ لے چلو۔ وہ حسن مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بریاں۔ اور میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا۔ بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہہ دے، وہ تو پھول سے آگے دیکھ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی گل کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو کہا کہ انسانی طبع میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، تو پھر اس کو شہنشاہ حسینہ کی چوکھٹ پہ لے آؤ، حضور کے شمائل کا ذکر سناؤ، حضور علیہ السلام کے مبارک حسن کا تذکرہ اس کے سامنے رکھو، تو پھر اس کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری بات، کسی شخص کی سیرت کسی کو متاثر کرتی ہے، اور آج کی دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں کریکٹر اور کردار کی بات کرو، تو اگر انسانی زندگی کسی کے کردار سے متاثر ہوتی ہے تو کائنات کے اندر کوئی ایسا کردار ہے ہی نہیں جیسا کردار میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کی سیرت کی کہانیاں اپنی اولاد کو سناؤ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔
وہ سیرت جس کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، ان کی سیرت کے جب رنگ دیکھنے ہیں تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن حضور کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اور جو قرآن نے کہا ہے حضور کی سیرت کو دیکھنا ہے تو عملی شکل کے اندر آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت دکھائی دے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھانی پڑے گی۔ کسی شخص کی محبت، کسی شخص کا پیار دل میں ڈالنے کے لیے اس کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، یہ دنیا کا ضابطہ ہے، اس کی عظمتوں کے باب چھیڑے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے، میں چھوڑوں اس عنوان کو کہ اس کے دلائل کیا ہیں، لیکن کیا آپ کی اولاد کے سینے میں حضور کی طرف رغبت اور محبت پیدا ہوگی؟ کہ آج کی جدید دنیا میں ٹیکنالوجی کی جو فتوحات ہیں، کہ آج پہاڑ کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے کو آج جدید شعاؤں کے ذریعے سے دیکھا جانا ممکن ہے، اور سمندر کی تہ تک اترنے کے فن سے دنیا آشنا ہو گئی ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا صاحب ہم اس نبی کی بات نہیں کرتے جو دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، ہم تو اس نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام عمر ہے اور جنگ نہامت میں ہو رہی ہے، راستے میں دیوار نہیں کئی پہاڑ کھڑے ہیں، اور یہ خطبہ دیتے ہوئے بولتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو مجھے بتائیے اولاد کے سینے میں کس طرح نبی کا پیار جاگے گا؟ میاں تم کس کی بات کرتے ہو جس کو اختیار نہیں ہے؟ وہ تو انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، اور پتھرانوں کلمے پڑھا جاندہ، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کی بات کرتے ہیں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تم نے اس کی بات کی جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ او دے بنیا سائیں جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے نہیں بدل دیتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، تم نے کس کو دیکھا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تم نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے، تو ابھی تک کنویں میں تلاش کر رہا ہے۔ میاں تم اس کی بات کرتے ہو جس کے اختیار میں کچھ نہیں، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جو انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ آج کی جدید دنیا میں یہ نظم دریافت ہو گیا ہے کہ آپ میزائل داغ چکے ہیں، آپ فائر کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آج کی ٹیکنالوجی کی یہ کرشمہ سازی بھی دیکھنے کو ملی کہ وہ یہاں بیٹھ کے اپنے ہدف کو تبدیل کر سکتا ہے، ہدف کو مس کرنا چاہے تو وہ یہاں سے بٹن دبا کے اس کو مس بھی کر سکتا ہے۔ یار وہ فائر کر چکا ہے، میزائل داغ چکا ہے، واپس بلانا چاہے، اس کا ہدف تبدیل کرنا چاہے، اس کا ہدف ختم کرنا چاہے تو اس کو وہاں بیٹھے اختیار حاصل ہے۔ یہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کی فتوحات ہیں۔ آؤ حضور کی چوکھٹ پہ دستک دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی آیا اور عرض کی حضور میں تو آپ کو اللہ کا نبی تب مانوں گا یہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو، حضور نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو مان لے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش کب رہے گی؟ تو حضور نے اشارہ کیا، وہ خوشہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گیا۔ اب ماننے کے بغیر چارہ نہیں تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کھجور کا ٹوٹا ہوا خوشہ اس کو عطا کر دیتے کہ لے جاؤ اور جا کے بانٹ دو اور دنیا کو بتاؤ، یا صحابہ کو بانٹ دیتے، وہ ساری زندگی ناز کرتے، فخر کرتے ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں،
لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں جو ہے وہ نکلی ہوئی کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جائیں گے اور نکلے ہوئے میزائلوں کے ہدف تبدیل کیے جائیں گے۔ حضور نے اس خوشے کو صحابہ میں تقسیم نہیں کیا، اسے بھی نہیں دیا، اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، واپس جا کے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا ہی نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو جب حضور کے کمالات سے سناؤ گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا، حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ 3-4 کام کرنے سے ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ ان کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھاؤ، اپنی اولاد کو حضور کے حسن کے تذکرے سناؤ، اپنی اولاد کو حضور کے فضائل و مناقب